ویسے تو ہر دعا جو دل سے مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن 22 وقت ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی دعا کے قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ 22 وقت کون کون سے ہیں جن میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 22 خاص اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک انسان جو برسوں سے کسی حاجت کے پورا ہونے کا منتظر ہے، رات کی تاریکی میں تنہائی میں اپنے رب کے حضور آنسو بہا رہا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتا ہے، لیکن وقت گزرتا ہے اور وہ بے چین ہو کر سوچنے لگتا ہے آخر میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا اس کا اللہ سے تعلق کمزور ہے؟ کیا وہ دعا میں کوئی کمی کر رہا ہے؟ یا شاید وہ اس کے وقت دعا مانگ رہا ہے جب قبولیت کے دروازے پوری طرح کھلے نہیں ہوتے۔ اگر وہ اسے خاص لمحات معلوم ہو جائیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا کا سیدھا عرش تک پہنچنا یقینی ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اپنی زندگی بدلنے والی دعا اسی وقت نہ مانگے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے کئی دلوں کو بے چین کر رکھا ہے۔ بہت سے لوگ دن رات دعائیں کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں وہ اثر دکھاتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں اور لمحوں میں ان کی مراد بر آتی ہے، جبکہ کچھ کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے؟ کیا دعا کے قبول ہونے کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے؟ اگر ہاں، تو وہ کون سے لمحات ہیں جن میں زمین سے بلند ہونے والی ہر دعا آسمان پر شرف قبولیت پاتی ہے؟ علم رکھنے والے ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ دعا مانگنے کا انداز، دل کی کیفیت اور یقین جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری وہ وقت بھی ہے جس میں دعا کی جاتی ہے۔ اگر کسی کو وہ لمحات معلوم ہو جائیں تو کیا وہ ان کی قیمتی مواقع کو ضائع کرے گا؟ جی ہاں، حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دعائیں سننے والا ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ کے خاص فضل و کرم کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، جب فرشتے رحمت کے پروں کو پھیلائے منتظر ہوتے ہیں کہ کسی کی دعا کو اوپر لے جائیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جنہیں اگر پہچان لیا جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے تو کوئی بھی شخص اپنی زندگی کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ 22 خاص وقت کون سے ہیں؟ وہ لمحات جن میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، وہ ساعتیں جن میں انسان جو چاہے اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، کبھی صحت، کبھی روزی، کبھی عزت، کبھی سکون اور کبھی گناہوں کی معافی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مانگی گئی ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے؟ کیا کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جب دعا کرنا کامیابی کی ضمانت بن جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کچھ خاص لمحات مقرر کیے ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ لمحات اللہ کی خاص رحمت کے مظہر ہوتے ہیں، اور جو انہیں پالے وہ اپنی تقدیر سنوار سکتا ہے۔ آئیے ان 22 خاص اوقات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں تاکہ ہم بھی ان قیمتی گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 1، تہجد کا وقت۔ رات کی تاریکی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بستر کی نرمی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ لمحے عام نہیں ہوتے، یہ لمحے عرش کے قریب ہونے کے ہوتے ہیں۔ جو شخص اس وقت میں وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اس کی دعا کو اللہ ایسے رد کر سکتا ہے؟ یہ وہ ساعتیں ہوتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیر تک سجدے میں رہتے، رب کے حضور آنسو بہاتے اور امت کے لیے خیر مانگتے۔ جو شخص اس لمحے میں دعا کرے اور سچے دل سے اللہ کو پکارے، وہ کیسے خالی جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہمیشہ تہجد کے وقت جاگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس گھڑی میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان۔ ہم میں سے کتنے لوگ اذان کی آواز سن کر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور دل میں اللہ کی رحمت کے در کھلنے کا انتظار کرتے ہیں؟ شاید بہت کم۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔
یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، جب فرشتے گواہ بن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کو پکار رہا ہے۔ یہ گھڑیاں بے حد قیمتی ہوتی ہیں، لیکن افسوس ہم ان لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں، یا تو باتوں میں مصروف رہتے ہیں یا موبائل میں مگن ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات پوری کروائی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم صرف اذان کے فوراً بعد بیٹھ کر اپنے رب سے التجا کریں، اپنی مشکلات کا حل مانگیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے مسائل جوں کے توں رہیں؟ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 3، فرض نماز کے بعد۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنا قبولیت کے سب سے قریبی مواقع میں سے ایک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا نہ صرف قبولیت کی علامت ہے بلکہ جنت کا راستہ بھی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی عبادت سے فارغ ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے قربت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ ہر فرض نماز کے بعد دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، وہ کبھی محروم نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دل اور اہل علم ہمیشہ اس وقت میں دعا کی عادی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس لمحے اللہ دعا کو مسترد نہیں کرتا۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 4، جمعہ کے دن کی آخری گھڑی۔ جمعہ کا دن فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس برکتوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندہ جو بھی دعا کرے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کی التجا رد نہیں ہوتی۔ کیا ہم نے کبھی اس وقت کی اہمیت کو محسوس کیا؟ اکثر لوگ جمعہ کے دن مغرب سے پہلے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں یا دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، حالانکہ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ جو شخص اس وقت میں دعا مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو اپنے دل کی حاجت اللہ کے سامنے رکھے، وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 5، روزہ افطار کرنے کے وقت۔ کیا آپ نے کبھی روزہ کھولنے کے وقت دل سے دعا مانگی ہے یا صرف کھانے پر دھیان دیا ہے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ دن بھر اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ روزہ کھولنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ افسوس بہت سے لوگ اس وقت کو محض کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ چند لمحے پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لیں تو ان کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ جو لوگ افطار کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی پا لیتی ہیں۔ کیا ہم بھی اس قیمتی لمحے کو ضائع کریں گے، یا آج سے عہد کریں کہ ہم افطار سے پہلے اللہ کے حضور جھکیں گے؟ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ نمبر 6، سجدے کی حالت میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، بس تم سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ دنیا و معافیہ کو بھول کر اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے، اس کا دل اللہ کی رحمت کے دروازے پر۔ جو شخص اس وقت میں سچے دل سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا۔ افسوس ہم میں سے اکثر لوگ سجدے کو محض ایک رسم سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر ہم اس وقت کو پہچان لیں اور خوب دعا مانگیں تو ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ دعا کے 22 اوقات میں جب دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ میں نمبر 7، قرآن کی تلاوت کے دوران اور مکمل کرنے کے بعد۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جب کوئی شخص اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس کے لیے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے دل میں سکون اترتا ہے، اس کی روح خوش ہوتی ہے اور اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا۔ خاص طور پر جب کوئی شخص قرآن ختم کرے تو وہ لمحہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 8، بارش کے دوران۔
جب آسمان سے بارش برستی ہے تو اللہ کی رحمت زمین پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وقت ایسے ہیں جب دعا رد نہیں کی جاتی، اذان کے وقت اور بارش کے وقت۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب زمین اللہ کی رحمت میں ڈھک جاتی ہے۔ جو شخص اس وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ بارش کے وقت خوشی ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ سے مانگنے کا سنہری موقع ہے۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ نمبر 9، مظلوم کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا اور والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ جب کوئی شخص ظلم سہتا ہے اور بے بس ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو فوراً سنتا ہے۔ اسی لیے ظالموں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر مظلوم نے سچے دل سے بد دعا دے دی تو اللہ کی عدالت میں وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 10، والدین کی دعا اولاد کے لیے۔ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی: والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ جو اولاد چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے اور ان سے دعائیں لے۔ والدین کا دل جیتنا اللہ کی رحمت کو پا لینے کے مترادف ہے۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 11، حج اور عمرے کی دوران۔ حج اور عمرہ کے دوران کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 12، عرفہ کے دن کی دعا۔ عرفہ کا دن سب سے بابرکت دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کی دعا سب سے افضل ہے۔ جو شخص اس دعا کو دن کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 13، شب قدر۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور اس رات کو عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کی مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 14، لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات۔ عید کی رات کو انعام کی رات کہا گیا ہے۔ جو شخص اس رات میں اللہ سے مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 15، نیک اولاد کی دعا والدین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ جو شخص اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پاتے ہیں اور خود اس کے لیے خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 16، مسافر کی دعا۔ سفر میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ مسافر کی دعا اللہ کے نزدیک خاص مقام رکھتی ہے۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 17، کسی مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی وہی ملے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 18، زمزم پیتے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اسے پوری کرتا ہے۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 19، جنازے کے نماز کے بعد۔ جنازے کے بعد جب دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ اس وقت نرم دل ہوتا ہے اور انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 20، فرض نماز کے دوران التحیات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران التحیات کے بعد دعا کرو، یہ قبول ہوتی ہے۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 21، ظلم کے خلاف دعا۔ اگر کوئی شخص ظلم کے خلاف دعا کرے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 22، جب کوئی دوسرا انسان آپ کے سامنے آپ کے لیے دعا کرے تو آمین ضرور کہا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے دعا کو شرف قبولیت ملتی ہے۔